أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد اسلامی تاریخ کے جو چار بنیادی اہم موقع ہیں اور اہم بنیادی موڑ ہیں، ان میں سے ایک اہم تاریخی موڑ واقعہ غدیر ہے۔ رسول اللہ جو ہدایت کا ایک جامع نقشہ لے کر آئے، بالآخر اپنے زمانہ حیات کے اندر اس کی تکمیل کی جو رسول اللہ نے کاوشیں اور کوششیں کی ہیں، جیسا کہ پچھلی نشست میں عرض ہوا کہ جتنے ابتلاعات اور امتحانات اور آزمائشیں اللہ نے پچھلی قوموں سے لیے اور سابقہ انبیاء کے زمانے میں جتنی طرح کی آزمائشیں تھیں، وہ آزمائشیں بھی اس زمانہ بعثت نبوی کے اندر رونما ہوئی ہیں۔ یہاں پر جس طرح ایک طرف یہ دین کامل اور جامع ترین دین ہے بشریت کے لیے تا قیامت، ذمہ داریاں بھی اس دین کے کندھے پہ اتنی ہی بڑی ہیں، اور جو خلیفہ الہی اس دین کو لے کے آیا ہے اس کے کندھے پر بھی نہایت گراں اور سخت قسم کی ذمہ داریاں ہیں۔ اور اسی طرح سے اس شریعت اور دین کا جو مخاطب ہے، جو اس دین کا جو مخاطب امت ہے، آپ دیکھیں اس امت کے امتحانات بھی اتنے ہی کڑے ہیں، اور ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کا نظام اس طرح کا ہے کہ جو جتنی بڑی سطح کا امتحان دے سکتا ہے اور ان امتحانوں میں سرخرو ہوتا ہے اور کامیاب ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا مقام اسی قدر بلند ہوتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ اس امت کو امت خیر قرار دیا گیا، بہترین امت قرار دیا گیا، اور اس دین کو بھی اللہ تعالیٰ نے تا قیامت انسانوں کے لیے ایک حجت کے طور پہ قرار دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا انسان کی سعادت اور ہدایت کا جو مسیر اور راستہ ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے پہلے مرحلے کے اندر الہی انبیاء کے ذریعے سے شروع کیا کہ جسے ختمی مرتبت کے ذریعے سے اپنے انجام تک پہنچایا، کیونکہ یہ نقشہ اگلے ادوار کے اندر بھی جاری رہنا ہے، اور اس کے لیے باقاعدہ طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہدایت کا نظام ہے اس کا اگلا فیز اب شروع ہونا ہے، یعنی نبوت اور رسالت کا سلسلہ یہاں پر آ کے منتہی ہو رہا ہے، ختم ہو رہا ہے، اور یہاں سے اگلا مرحلہ جو ہے ہدایت کے اس نظام کا اور اس الہی نقشے کی تکمیل کا واقعہ غدیر کے ذریعے سے منتقل ہو رہا ہے نظام رسالت اور نبوت سے نظام ولایت اور امامت کی طرف، کیونکہ اللہ کا یہ نقشہ جو ہے تا قیامت آنے والے انسانوں کے لیے جہاں ایک سلیبس کا طلبکار ہے، وہیں پر ایک ہادی اور رہنما کی بھی ضرورت ہے۔ فقط سلیبس کافی نہیں ہے، فقط کتاب کافی نہیں ہے، فقط ہدایت کافی نہیں ہے، بلکہ ہدایت کے لیے ہادی کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ کو حکم الہی ہوتا ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 67 کے اندر کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، کہ اس آیت کے شان نزول کے حوالے سے جیسا کہ تفسیر میں بیان ہوا ہے کہ اس وقت کے حالات کس طرح کے تھے۔ رسول اللہ ایک طرف اس قوم کو دیکھ رہے تھے اور ادھر سے اپنا جو رسول اللہ کا ایک زمانہ حیات، ظاہری زمانہ حیات کا جو عرصہ ہے، اس کو دن بدن دیکھ رہے تھے کہ محدود ہوتا جا رہا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس اعلان کے لیے اور اس امانت اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے اس کے ابلاغ کے لیے رسول اللہ کو حکم فرمایا کہ اب یہ وقت ہے کہ اب آپ اللہ تعالیٰ کا یہ جو حکم ہے اس کو جو ہے انسانوں تک پہنچائیں۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ نے جغرافیائی اعتبار سے جس جگہ کا انتخاب کیا اور موقعیت اور فرصت کے اعتبار سے جو حالت ہے جس کا انتخاب کیا، آپ دیکھیں حج کے بعد کا یہ عرصہ کہ ظاہر ہے حاجی
حج کے فلسفے سے اور روح سے اگر آگاہ ہو تو آپ دیکھیں حج کے بعد، جیسا کہ روایات کے اندر ہے کہ حج کے بعد انسان ایسے ہو جاتا ہے اپنی تمام طرح کی پلیدگیوں سے، اپنی تمام طرح کی کوتاہیوں سے اور کمی کاستیوں سے نکلنے کے بعد ایسے ہو جاتا ہے گویا ابھی بطن مادر سے باہر آیا ہے، ابھی ماں کے پیٹ سے باہر آ رہا ہے۔ لہٰذا وہ جو حاجی نے تمام مرحلے حج کے انجام دیے ہیں، مناسک حج، ان کے انجام کے بعد جغرافیائی اعتبار سے یہ رسول اللہ کی معیت میں آنے والا جو حاجیوں کا ایک گروہ ہے، اہتمام کیا گیا ایک جگہ پر، ایک ایسی جگہ پر جہاں سے اب جغرافیائی اعتبار سے حاجیوں نے پراکندہ ہونا ہے۔ کسی نے یمن کی طرف جانا ہے، کسی نے مدینہ کی طرف جانا ہے، کسی نے عراق کی طرف آنا ہے، کسی نے کسی اور طرف جانا ہے۔ لہٰذا ایک ایسے مقام کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوتی ہے کہ اب یہ جگہ ہے کہ اب آئیں اور آپ یہاں پر کسی نقشہ ہدایت کو جس ہادی کی ضرورت ہے اس کا یہاں پر اعلان کریں، اور وہ جو اہتمام ہوتا ہے وہاں پر، جو انتظار کیا جاتا ہے کہ حج سے آنے والے جو باقی افراد ہیں وہ بھی یہاں پہنچ جائیں، اور پہنچنے کے بعد جو اہتمام ہوتا ہے اور وہ تاریخی طور پہ جو غدیر کی اس مناسبت کے واقعات ہیں وہ آپ سب کے امید ہے کہ انشاءاللہ ذہن میں ہوں گے۔ تو آپ دیکھیں کہ وہاں پر جو اعلان ہوتا ہے در حقیقت یہ اعلان رسول اللہ در حقیقت کیا کر رہے ہیں کہ اپنے بعد نبوت کا یہ سلسلہ کہ یہاں پر جو ختم ہو رہا ہے اور اس کے بعد جو ولایت کا آغاز ہے، اس کو رسول اللہ یہاں پر اب موقع ہے کہ رسول اللہ اس کو نہایت واضح اور شفاف انداز میں اتمام حجت کے طور پہ بیان کریں۔ اور اس اعلان کی اتنی قدر و قیمت ہے اور اس کی اتنی اہمیت ہے کہ سورہ مائدہ کی اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ اے رسول، اگر آپ نے اس پیغام کو نہ پہنچایا تو گویا ایسے ہی ہے کہ رسالت کا جو ہدف تھا، جو مقصد تھا، وہ نہیں پہنچا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ یوں سمجھیں کہ پچھلی ساری محنتوں پہ پانی پھر گیا۔ اس لیے فرمایا وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر یہ کام اس وقت انجام نہ دیا گیا، یعنی ولایت کا اعلان اگر یہاں پر آپ نے نہ کیا اور اس ہدایت کے نقشے کے لیے ہادی کا اعلان اپنے بات کا اگر آپ نے نہ کیا، تو یوں سمجھیں کہ رسالت کی جتنی محنتیں تھیں وہ کسی نتیجے تک نہیں پہنچیں گی۔ بس یہاں پر ولایت کو رسالت کے تسلسل میں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ آپ یہاں پہ دیکھیں کہ جس طرح سے رسول اللہ کی ذات گرامی پر تمام نبوت کے جو سابقہ سلسلے تھے ان کا اتمام ہو رہا تھا، یہاں پر آ کے مکمل ہو رہا تھا، اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں کہ جب اعلان غدیر ہو رہا ہے، اعلان ولایت ہو رہا ہے، تو یہاں پر بھی جتنا اوصیاء اور وصیوں کا جو سلسلہ سابقہ چلا آ رہا تھا اور جو انبیاء کی محنتیں تھیں، ان سب کو اب تاریخ کے ایک اگلے مرحلے میں داخل ہونا ہے۔ ختم نبوت تو یہاں پہ انجام پا رہی ہے، لیکن ختم نبوت کے بعد درست ہے کہ اب کسی نئی شریعت نے نہیں آنا، لیکن اسی شریعت کو جس پاسدار کی ضرورت ہے، جس نگہبان کی ضرورت ہے، جس شارع اور مفسر کی ضرورت ہے جو اس کی تشریح کرے، اس کا اعلان یہاں پر ہو رہا ہے اور اس کا جو اہتمام کیا گیا، جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بڑا المیہ اب تک بالخصوص تشیع کے اندر یہ ہے کہ مسئلہ ولایت کو ہم نے نہایت ہی سطحی طور پہ لیا ہے۔ یعنی آپ اگر غور کریں اسی غدیر کے دن، واقع غدیر کے دن جو حالت تھی کہ لوگوں نے اس اعلان کو ایک طرح کا جو ہے ایک دوستی کا اعلان سمجھا اور ایک طرح کا بھائی چارے کا اعلان سمجھا۔ یعنی جیسے کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے یہ سارا اہتمام کیا ہے کہ امیر المومنین کی نسبت ایک جو بھائی کا تعلق ہے۔ ظاہر ہے جو حاجی دیکھ چکے تھے کہ ہجرت مدینہ کے ٹائم پر جب رسول اللہ نے تمام مہاجرین اور انصار کو آپس میں بھائی بنایا، تو وہاں پر جو ہے رسول اللہ نے امیر المومنین کے اپنے بھائی ہونے کو بیان کیا، اور جو عقد اخوت ہے اس میں رسول اللہ نے امیر المومنین سے وہ عقد اخوت قائم کیا۔ تو شاید اس کو دیکھ رہے تھے کہ یہ ایک موقع ہے کہ یہاں پر جو ہے اسی طرح کا یہ ایک کام ہے، لیکن جو رسول اللہ کا جو خطبہ ہے، خطبہ غدیر، اس کا اگر انسان سیاق و سباق دیکھے اور اس میں جو رسول اللہ نے اس کو جس انداز میں بیان کیا ہے،
اس بیان سے دشمن کو تو سمجھ آ گئی کہ آگے کیا ہونا ہے، اور دشمن نے جو ایک پلان بنایا ہوا تھا کہ رسول اللہ کا کیونکہ اولاد میں فرزند میں بیٹا نہیں ہے آگے، تو یہ جو تسلسل ہے آگے نبوت کا یہ آگے نہیں چلے گا، اور یہ دین یہیں پہ آ کے ختم ہو جائے گا، اور جتنی ہماری کوششیں اب تک نتیجہ نہیں دے چکی تھی اب اس رسول اللہ کی آنکھ بند کرنے کے بعد نتیجہ دیں گی۔ اسی لیے قرآن نے بھی نہایت ظرافت کے ساتھ اس نقطے کی طرف ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ مائدہ کی 3 نمبر آیت کی طرف رسول اللہ نے اللہ تعالیٰ نے اس طرف توجہ دلائی کہ وہاں پہ فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اکمال دین اور اتمام نعمت کی بات کی ہے، اور اسی میں ہی اس کے سے پہلے ایک حصے کے اندر فرمایا کہ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشون، کہ یہ جو اعلان ولایت ہو رہا ہے در حقیقت آپ یوں سمجھیں کہ وہی تحریک انبیاء، اب یہاں سے تحریک انبیاء سے تحریک ائمہ کا آغاز ہو رہا ہے۔ اب تک جو سلسلہ چل رہا تھا، ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ کو جس دھارے میں دیکھنے کی ضرورت ہے، الہی تاریخ کو، اس کے 2-3 بڑے اہم سٹیپ ہیں۔ ایک مرحلہ ہمارے پاس انسانی الہی تاریخ کا انبیاء کی تحریک ہے، کہ جو آپ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ سے پہلے تقریباً 10,000 سال کے قریب کے عرصے پہ مشتمل ہے۔ یہ حضرت آدم کے حبوط سے لے کے رسول اللہ کی بعثت تک کا جو یہ عرصہ ہے، یہ تقریباً الہی ادیان کی تاریخ کے اعتبار سے اگر ہم بات کریں تو یہ تقریباً 10,000 سال پہ محیط ایک عرصہ ہے۔ بس تحریک انبیاء جو اس 10,000 سال کے عرصے پہ مشتمل ہے، اب یہ کیونکہ الہی تاریخ ہے، اس میں اس کا اگلا مرحلہ جو ہے وہ تحریک انبیاء کے بعد تحریک امامت کا یہ سلسلہ یہاں اعلان ولایت سے شروع ہوتا ہے۔ اسی لیے دشمن یہ دیکھ رہا تھا کہ مسئلہ اتنا سادہ نہیں ہے، ظاہر ہے جب اعلان غدیر ہو جاتا ہے تو قرآن نے خود وعدہ کیا ہے کہ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشونی، فرمایا کہ اب وہ جو دشمن نقشہ بنا کے بیٹھا تھا کہ یہاں پر آ کے شاید سلسلہ ختم ہو جائے، قرآن متوجہ کر رہا ہے کہ اعلان غدیر کے بعد اعلان ولایت اور امامت کے بعد اب خطرہ باہر سے نہیں ہے، اب اسلام کو اور اس الہی نقشے کو اپنی تکمیل میں خطرہ اب اندر سے ہے۔ اب دشمن اپنی بڑی سرمایہ گزاری، اپنی بڑی انویسٹمنٹ کہاں کرے گا؟ اسلام کے اندر کرے گا۔ اس لیے اگر آپ دیکھیں کہ رسول اللہ کی آنکھ کے بند ہونے سے لے کر، یعنی رحلت رسول اللہ سے لے کر، اگر آپ بات کے ایام کو دیکھیں، یعنی آپ یوں دیکھیں اگر کہ واقعہ غدیر، اعلان غدیر اور رسول اللہ کی رحلت کے درمیان تاریخ کے مطابق تقریباً 70 دن کا یہ عرصہ ہے۔ 70 دن دشمن نے کس طرح کام کیا کہ اعلان ولایت، اعلان غدیر اور رسول اللہ کی رحلت کے درمیان یہ جو 70 دن ہیں، انہی 70 دنوں کے اندر آپ دیکھیں کہ دشمن سکون سے نہیں بیٹھا، کیونکہ دشمن بقول فارسی زبانوں کے قسم خوردہ ہے۔ دشمن اور شیطان جس نے پہلے دن سے اللہ تعالیٰ کے سامنے قسم کھائی ہے کہ میں کسی بھی صورت میں انسان کو تیری عبودیت کے راستے پہ نہیں آنے دوں گا، اس دشمن نے جو قسم کھائی ہے، جو تمام انبیاء کے زمانوں میں کسی ایک زمانے کے اندر بھی سکون سے نہیں بیٹھا، یہاں پر بھی وہ اپنے نقشے کی تکمیل کر رہا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ واقعہ غدیر کہ جس کی اتنی اہمیت ہے اور رسول اللہ نے اتنے اہتمام کے ساتھ اس کی طرف توجہ دلائی ہے کہ اس غدیر کے اعلان کے بعد در حقیقت آپ یوں سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کا جو نقشہ ہے وہ انشور ہو گیا کہ اب اس نے آگے کس انداز میں پڑھنا ہے، اور یہ غدیر کا سلسلہ جانا ہے ظہور تک۔ انسانی جتنی صلاحیتیں اب تک مختلف عرصوں کے اندر، انبیاء کے مختلف عرصوں کے اندر تدریجی انداز میں شکوفا ہو رہی تھی، ان کی شکوفائی کو اب ایک اگلا ہادی ملا ہے
کہ جس نے ان کو ظہور تک پہنچانا ہے۔ اور یہ انسانی استعدادیں، انسان کے وجود کے اندر موجود جو صلاحیتیں موجود ہیں، جو پوٹینشل موجود ہے، یہ اتنا ظہور کے مرحلے تک عیاں ہوگا اور اتنا زیادہ اس خالصیت کے مرحلے سے گزرتے ہوئے پہنچے گا، چھنتے ہوئے پہنچے گا، کہ رسول اللہ کی ایک آرزو ہے، نہ فقط رسول اللہ کی آرزو بلکہ رسول اللہ سے پہلے بھی جتنے انبیاء گزرے ہیں۔ میں نے آپ کی خدمت میں پچھلی نشستوں میں حضرت ابراہیم کا عرض کیا تھا کہ حضرت ابراہیم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ مجھے آخر الزمان میں جو تیرے رسول اللہ کے جو دین کے جو پیروکار ہیں اور جو تیرے آخری رسول اللہ کے وسیع یعنی امام زمانہ کے جو ناصر ہوں گے، مجھے ان کو دکھا وہ کس انداز کے ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جب ان کو اس منظر کو دکھایا تو کس وجد میں تھے اور کس حسرت میں تھے کہ کاش میں بھی اس زمانے کے اندر ہوں اور ان کے ان پیروکاروں میں قرار پاؤں۔ آپ یہ دیکھیں کہ رسول اللہ نے یہاں پر ایک روایت کے جملے ہیں کہ اسی اوصیاء کے سلسلے کی آخری کڑی یعنی جو امام زمانہ علیہ السلام ہے، اور اس وقت جو اس دین کا جو نقشہ ہے، اس نقشے کے نتیجے میں انسان نے جس حد تک اس وقت رشد کر چکا ہونا ہے، اس کے بارے میں رسول اللہ کی دعا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اللہم لقنی اخوانی، پروردگارا مجھے اپنے ان بھائیوں سے ملا، اللہم لقنی، پروردگارا میری ملاقات کروا، اخوانی، ان بھائیوں سے، یعنی رسول اللہ ان کو دیکھیں کس صمیمیت کی زبان میں پکار رہے ہیں۔ اس وصایت کا جو یہ سلسلہ ہے جس کا آغاز امامت کے عرصے کے اندر امیر المومنین سے ہو رہا ہے اور اس نے پہنچنا ہے ظہور تک، اور وہ جو سنت الہی ہے خالص ہونے کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے کے اندر جوں جوں ظہور کے قریب ہوتے جائیں گے، انسان کے چھننے کا یہ مرحلہ جو ہے اتنا اتنا زیادہ عیاں ہوتا جائے گا، اور یہ چھنے ہوئے افراد جو عصر ظہور میں پہنچیں گے ان کی نسبت رسول اللہ آرزو کر رہے ہیں، اللہم لقنی اخوانی، پروردگارہ مجھے اپنے بھائیوں سے ملا۔ یہاں پر کہتے ہیں کہ اصحاب نے جب رسول اللہ کی یہ دعا سنی تو رسول اللہ سے کہا کہ کیا یا رسول اللہ، مگر ہم جو صبح و شام آپ کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، آپ نے جو حکم دیے ہم اس کی پیروی کر رہے ہیں، ہم نے آپ کی اطاعت کی ہے، ہم نے آپ کے دوش پہ دوش ہم نے جنگیں لڑی ہیں، ہم نے جو اتنی آپ کے ساتھ کوششیں کی ہیں، کیا ہمارا شمار ان میں نہیں ہوتا؟ رسول پاک فرماتے ہیں تم میرے اصحاب ہو، لیکن بھائی وہ ہیں جو آخر الزمان کے اندر آئیں گے، وہ جو عصر ظہور کے اندر آنے ہیں۔ اور رسول اللہ نے ایک دلیل دی یہاں پر، دیکھیں دلیل کتنی دلچسپ ہے، کیونکہ امتحان ہے انسان کے ایمان کا۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ تم میں اور ان آخر الزمان کے اندر آنے والوں میں ایک بنیادی فرق یہ ہے، تم وہ ہو جنہوں نے مجھے مجسم دیکھا ہے، میں نے تمہارے درمیان زندگی گزاری ہے، تم نے میرا اٹھنا دیکھا، میرا بیٹھنا دیکھا، میرا اوڑھنا دیکھا، میرا بچھونا دیکھا، میری معاشرت دیکھی، میرے معاملات کو آنکھوں سے دیکھا، اور تم مجھ پہ ایمان لے کے آئے ہو۔ لیکن آخر الزمان کے اندر جو امت آ رہی ہے، اور جو اس وقت لوگ ایمان میرے اوپر لے کے آئیں گے اور اس کے مطابق چلتے ہوئے اس میرے جامع دین کے منصوبے کی اطاعت اور پیروی کریں گے، یہ وہ نہیں ہے جنہوں نے مجھے آنکھوں سے دیکھا ہے، لیکن مجھے ان دیکھے میرے اوپر ان کا اتنا ایمان ہے۔ اسی لیے آخر الزمان میں انسان کے امتحان میں سب سے بڑا امتحان انسانوں کا ثبات قدم ہے، کہ جس کی دعا انبیاء نے اپنے زمانوں کے اندر مانگی ہے۔ اور اسی طریقے سے ہمارے پاس جو آخر الزمان کے اندر ایک اہم دعا اللہ تعالیٰ سے انسان کو مانگنی ہے، وہ کیا ہے؟ اللہم ثبت قدمی، پروردگارہ میرے قدموں میں ثبات عطا فرما، پروردگارہ میرے اندر سے ایمان، میرے وجود کے اندر ایمان کو راسخ فرما۔ آپ دیکھیں روزانہ کی جو آپ تاکیبات ہیں مفاتیح الجنان کے اندر، مختلف اوقات میں جو دعائیں ہیں، اس کے اندر ایک اہم دعا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ایمان کے بارے میں ہے، کہ پروردگارہ میرا ایمان ڈگمگانا شروع نہ کر دے آخر الزمان کے اندر۔ اس وقت جو ایک جنگ نرم ہے،
کہ جس کو کہتے ہیں دی بیٹل آف مائنڈز اینڈ ہارٹس، کہ آخری زمانے کے اندر جو ایک اہم جنگ حق اور باطل کے درمیان شروع ہے، اس جنگ کو کہتے ہیں نرم جنگ، سافٹ وار۔ یہ جنگ کس چیز کی ہے؟ اس جنگ کے جو ہے دو بنیادی اہم پہلو ہے، ہر دو کے مقابلے میں دو چیزیں ہیں۔ ایک طرف ہمارے پاس محاذ حق کے اوپر انسان کے یقین کا امتحان ہے، کہ جس میں محاذ باطل اور لشکر شیطان یہ کوشش کرتا ہے کہ انسان کے یقین کو شک میں تبدیل کرے، ایک متزلزل حالت میں تبدیل کرے۔ یہ امتحان ہے انسان کے عقل کے مرلے کا، کہ ایک طرف آپ کے پاس یقین ہے محاذ حق کے اوپر، اس ولایت کے نقشے کے تحت، نبوت کے نقشے کے تحت، کہ انسان کو یہ تعلیمات یقین کے مقام تک پہنچائے۔ قرآن نے بھی جو انسان سے عبادت کے نتیجے میں چیز انسان کے لیے جو مقام رکھا ہے، جہاں تک انسان نے عبادتوں کے نتیجے میں پہنچنا ہے، اس کا نام کیا ہے؟ قرآن کی آیت کیا ہے؟ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ، کہ انسان نے عبودیت کے نتیجے میں مقام یقین تک پہنچنا ہے، مقام یقین تک۔ اور یقین کے بھی جو 3 مرتبے ذکر کیے گئے، ان میں سے بھی انسان نے حق الیقین تک پہنچنا ہے، جہاں پر سوائے ذات الہی کے کسی چیز کو نہ دیکھ پائے انسان۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ یہ ایک بڑا اہم امتحان ہے، شک، اور ایک طرف جو ہے ہمارے پاس کیا ہے؟ یقین، کہ انسان کو الہی نقشہ کہ جو تحریک انبیاء کے ذریعے سے ہمارے پاس چلتا ہوا پہنچتا ہے تحریک امامت تک، انسان کو اس نقشے کے اوپر یقین ہونا ضروری ہے۔ اور ایمان کا بھی ایک بالا ترین مرحلہ ذہن میں رکھیں آپ، خالی ایمان بھی کافی نہیں ہے، ایمان سے بڑھ کر انسان کو مقام توحید تک پہنچنا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ سورہ یوسف کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، کہ کئی ایسے صاحب ایمان ہیں جن کا ایمان شرک آلود ہے۔ بس آخر الزمان کے اندر ولایت اور امامت کے اس نقشے کی پیروی کرتے ہوئے انسان کو اس ایمان تک پہنچنا ہے جس ایمان کا ایک نتیجہ یقین ہو، اور دوسری طرف قرآن کے مطابق اس ایمان کا ایک نتیجہ انسان کے اندر توحید کے مقام تک پہنچنا ہو۔ کیونکہ قرآن خود فرما رہا ہے سورہ یوسف کے اندر کہ بہت سارے ایسے صاحبان ایمان ہیں جن کا ایمان شرک آلود ہے۔ لہٰذا آپ دیکھتے ہیں کہ جتنا جتنا یہ رسول اللہ کے بعد یہ الہی ہدایت کا نقشہ مختلف زمانوں میں آتا گیا، ہم دیکھتے ہیں کہ اتنا اتنا انسان کے ابتلاءات اور امتحانات بڑھتے گئے، اور آتے آتے یہ سلسلہ آج ہمارے پاس جو پہنچا ہے غیبت کے زمانے میں، آپ دیکھیں کتنا سخت امتحان ہے انسان کی دینداری کا۔ آج کے زمانے کی دینداری کتنی سخت ہے، اس کو آپ اپنے معاشرے کے اندر، اپنی زندگی کے مختلف میدانوں کے اندر خود صبح و شام محسوس کر رہے ہیں کہ کتنی دینداری سخت ہے آج ہر حوالے سے۔ یعنی آپ اس کو اپنے جیسے کہتے ہیں کمانے کی زندگی، معیشت کی زندگی سے آپ اگر جوڑیں، جیسے کہتے ہیں نا محسوس چیزیں، یعنی فوری فوری کی سامنے کی چیزیں، اپنی معیشت کو دیکھیں۔ آج کے زمانے میں انسان کا رزق کے اندر سب سے پہلے حلال تک پہنچنا، اور حلال ہونے سے بالا تر رزق کا طیب و طاہر ہونا۔ حلال ہونا کافی نہیں ہے۔ ابھی آپ دیکھ لیں موجودہ جو ہمارا نظام معیشت ہے، اس نظام معیشت کے اندر انسان کا حلال کمانا، اور اس حلال کے اندر بھی انسان کا طیب و طاہر رزق انسان کے پاس میسر آنا، آپ بتائیں آج کتنا سخت ہے۔ آیا آج کے زمانے کے اندر سودی نظام وہی سودی نظام ہے، اسی کنڈیشن کے اندر ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے اندر تھا، یا حتی خود رسول اللہ کے زمانے کے اندر تھا؟ آج یہ مختلف قسم کی خرافات سسٹمز میں تبدیل ہو چکی ہیں، نظامات میں تبدیل ہو چکی ہیں، اور یہ نظامات بھی نہایت پیچیدہ ترین حالت کے اندر ہیں۔ لہٰذا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس آیت کے اندر سورہ مائدہ آیت نمبر 3 کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس اعلان کے نتیجے میں فرمایا ہے کہ اب جو ہے دین
ایک طرف اپنے اکمال کو پہنچ چکا ہے اور دوسری طرف اللہ نے نعمت کا اتمام کیا ہے۔ آیت اللہ طباطبائی، علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ جو مفسر قرآن ہے، اور اس وقت ہمارے پاس تفسیر کی دنیا کے اندر اگر کوئی ایک جسے کہتے ہیں ایک ایسی تفسیر جس کو ایک نہایت جامع ترین تفسیر کہا جائے کہ جس کا اعتراف فقط شیعہ مفسرین نہیں کرتے، اہل سنت بھی کرتے ہیں، اس تفسیر کا نام تفسیر المیزان ہے۔ اس تفسیر کے اندر علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ اسی آیت کے ضمن میں فرماتے ہیں کہ اکمال دین اور اتمام دین کے اندر فرق ہے، کمال اور اتمام میں فرق ہے۔ دیکھیں کسی چیز کے اکمال یا کمال کا کلمہ وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں ایک چیز مختلف چیزوں سے مرکب ہوتی ہے، ایک چیز کے مختلف اجزاء ہوتے ہیں، اور ان اجزاء کے اندر آپ جب مختلف چیزیں ہوتے ہوئے اس میں ایک چیز کا اضافہ ہوتا ہے تو یہ ایک مرحلہ اوپر آتا ہے کمال کا۔ بس کمال کا کلمہ کہاں استعمال ہوتا ہے؟ جہاں پہ ایک حقیقت مرکب ہوتی ہے مختلف اجزاء کے نتیجے میں۔ جیسے آپ دیکھیں قرآن نے اکمال کا کلمہ کہاں استعمال کیا ہے؟ دین کی نسبت۔ ظاہر ہے دین ایک ایسی حقیقت کا نام ہے جس کے مختلف اجزاء ہیں، اس کے اندر عبادات ہیں، اس کے اندر اعتقادات ہیں، اس کے اندر احکام ہیں، اخلاقیات ہیں، اعمال ہیں، یہ مختلف چیزیں۔ بس ایک طرف اللہ تعالیٰ رسول پاک کو فرما رہا ہے کہ یہ دین جو آپ لے کے آئے تھے، اس دین کے جتنے بھی مختلف پہلو تھے، ان تمام پہلوؤں کو اب اللہ تعالیٰ نے اس اعلان کے ذریعے سے اپنے اکمال تک پہنچا دیا ہے۔ یعنی اب تمام چیزیں جو باقی دین کے پہلو سے تھیں ان کا آپ نے یہاں پر آ کے اس کو مرحلہ اکمال پہ پہنچا دیا۔ جبکہ دوسرا ایک اہم مرحلہ باقی ہے، وہ ہے اتمام۔ اتمام کا کلمہ کہاں استعمال ہوتا ہے؟ اب دیکھیں یہاں پہ دو چیزیں ہیں، ایک ہے اتمام اور ایک ہے نعمت۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نعمت کا اتمام کیا گیا، یعنی اگر آج تک جو کچھ دین کے نام پہ آیا ہے آپ جو لے کے آئے ہیں، اگر اس اعلان غدیر کو آپ انجام نہیں دیتے تو یہاں جو ایک اصلی ترین اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، نعمت ولایت، اس کا اتمام نہیں ہوگا۔ اتمام کا کلمہ وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں پہ ایک حقیقت بسیط حالت کے اندر ہوتی ہے، ایک ایسی حالت کے اندر ہوتی ہے جس کے مختلف اجزاء نہیں ہیں۔ بسیط کا کلمہ مرکب چیز کے مقابلے میں استعمال ہوتا ہے، یعنی فقط ایک اور ایک ہی حالت، اگر یہ ہے تو کچھ ہے، اگر یہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ نہ یہ کہ کچھ چیز ہے اور اس کے اوپر یہ اگلا ایسا نہیں ہے، نہ، یعنی کچھ بھی نہیں ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ جتنا دین آپ لے کے آئے ہیں، اگر اس دین کی نسبت ولایت کا اعلان نہیں ہوتا، جیسا کہ میں نے پچھلی نشست میں عرض کیا تھا کہ ولایت کے پیکر میں دین اپنی تاثیر دکھا سکتا ہے۔ آپ دین کے نام پہ کچھ بھی لے کے آئیں، جیسا کہ اسلام کے فکری نظام کے بارے میں پچھلی نشست میں عرض کیا تھا کہ جب آپ ایک دین کے کسی ایک نظام کے مختلف اجزاء کے درمیان رابطوں کو کشف کرتے ہیں اور ان کے اندر جو ایک تعلق پایا جاتا ہے اس کا فہم کرتے ہیں، اس کے بعد جو دیگر نظامات ہیں دین کے، ان کے درمیان رابطوں کو کشف کرتے ہیں اور ان سب کو پھر ایک ہی واحد حقیقت کی نسبت آپ دیکھتے ہیں کہ جس حقیقت کا نام امام ہے، کہ جس کے پاس اللہ تعالیٰ نے ولایت قرار دی ہے۔ لہٰذا یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایک طرف اکمال دین ہے اور ایک طرف اتمام نعمت الہی ہے۔ اتمام نعمت الہی کا تعلق ولایت کے ساتھ ہے۔ فرمایا کہ اگر یہ نہیں اتمام ہوتا، یہ اگر چیز اس انداز میں نہیں پہنچتی تو یہ ساری آج تک جو تحریک انبیاء آئی ہے اور جو کچھ آیا ہے یہ اپنے نتیجے تک نہیں پہنچے گا، عبث قرار پائے گا۔ لہٰذا آپ دیکھیں ہم نے اس آیت کو بھی جس انداز میں پیش کیا ہے، ان ظرافتوں کی طرف ہماری توجہ گئی نہیں ہے۔ اتمام نعمت خالی تاریخ کے اندر ایک دن نہیں ہے غدیر کے نام پر،
کہ جس کے اندر ہم اس دن کو ہم ایک رسم کے طور پہ منائیں اور اس کے حوالے سے ہم بھی وہی کچھ کریں جو اس وقت ایک بڑی تعداد کہ جس نے اس اعلان کو سنا تھا وہ کر رہی تھی. وہ بھی فقط بخن بخن لک یا ابن ابی طالب کہہ رہے تھے، وہ بھی فقط مبارکباد دے رہے تھے، وہ بھی فقط خوش ہو رہے تھے، نہ اس چیز کو کہ یہاں پر ایک سنگین ترین ذمہ داری رسول اللہ امت کی دوش پہ ڈال رہے ہیں. آج آپ دیکھ لیں 1400 سال گزرنے کے بعد بھی ہمارے ذہنوں میں ولایت کی جو تصویر اس وقت موجود ہے وہ یہی ہے جو اس وقت ایک بڑی مخاطب تعداد جو رسول اللہ کے سامنے تھی اس کے ذہنوں میں تھی. انہوں نے بھی اس کو عمل میں دوستی لیا. دیکھیں ہم میں یعنی جو مکتب تشیع کے پیروکار خود کو کہلاتے ہیں، ہم میں اور جو مکتب تشیع کے پیروکار نہیں ہیں یعنی اہل بیت کو بعنوان امام قبول نہیں کرتے اور اس امامت کو اس انداز میں قبول نہیں کرتے، ان کے درمیان بنیادی آج دیکھیں فرق کیا ہے کہ وہاں پر تو امام کا کلمہ ہی اس معنی میں استعمال نہیں ہوتا اور ہمارے ہاں امام کا کلمہ استعمال کر کے ہم بھی عملاً دوستی ہی سمجھتے ہیں، عقیدت کا تعلق ہی سمجھتے ہیں، نہ ذمہ داری. جبکہ امامت کہ جس کا یہاں پر اللہ تعالی ذکر فرما رہا ہے بے عنوان اتمام نعمت الہی، اس کے دو بنیادی رکن ہیں. ایک رکن کا نام امام ہے اور ایک رکن کا نام امت ہے. اگر یہ دونوں چیزیں ایک وقت میں آپس میں اپنی ذمہ داریاں ادا کریں گی تو اس وقت یہ نظام امامت قائم ہوگا. اگر ہم تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں ہر زمانے کے اندر امام نے اپنا فریضہ انجام دیا ہے، لیکن امت نے کوتاہی کی ہے، معاشرے نے کوتاہی کی ہے، ملت نے کوتاہی کی ہے. یہاں پر آپ دیکھیں دشمن نے کیا کام کیا. آپ وہ اصلی تصویر کو ذہن میں رکھیں جو پہلے دن سے ہماری نشست میں بحث ہو رہی ہے کہ حبوط حضرت آدم کے بعد سے حق و باطل کے درمیان محاذر آئی ہے. اس کے مختلف مرحلے ہیں، ابراہیمی مرحلہ ہے، حضرت موسیٰ کا مرحلہ ہے، حضرت عیسیٰ کا مرحلہ ہے اور اولی العزم انبیاء کے صاحبان شریعت انبیاء کے یہ مرحلے ہیں کہ جو آتے ہیں رسول اکرم تک بعثت کا مرحلہ طے ہوتا ہے اور اس کے بعد یہ آگے آپ آ جائیں غدیر. پس غدیر کو غور کریں، آپ غدیر کو حق و باطل کی نبرد کے درمیان تحلیل کرنے کی ضرورت. کیوں آج ہمارے معاشرے کے اندر ولایت کی صحیح تصویر آج تک پیش نہیں ہو سکی؟ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ جنہوں نے ولایت کے بارے میں اگر کچھ مثبت کام کرنے کی بھی کوشش کی ہے تو انہوں نے اس کو الہی تاریخ کے تسلسل میں اس پہلو سے نہیں بیان کیا. ظاہر ہے اگر آپ حق و باطل کی الہی تاریخ کے اعتبار سے اس نگاہ کے ساتھ اس پیکار کو نہیں سمجھتے ہوئے آئیں گے تو کبھی بھی غدیر ہمارے ذہنوں میں اپنا حقیقی مقام پیدا نہیں کر سکے گی. ہمیں سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ یہ ہوا کیا ہے اور آخرکار کیا ہوگا کہ ہم غدیر کو فقط ایک تاریخ کے ایام میں سے ایک دن ایک واقعہ قرار دیں گے اور اس کی نسبت فقط عقیدت کا اظہار کریں گے، جیسا کہ آج بھی ہو رہا ہے. آج بھی آپ دیکھیں 1400 سال گزرنے کے بعد بھی ابھی تک ہمارے ذہنوں میں غدیر اپنا وہ حقیقی مقام قائم نہیں کر سکی. جیسے آپ دیکھیں یہاں پر اگر اتمام نعمت کی بات ہو رہی ہے، اب سوال اگر ہم آئیں اب ہم آئیں غدیر کو اپنی فردی زندگیوں کے اندر دیکھیں. ہم غدیر ہماری فردی زندگیوں کے اندر جب قرآن یہاں پر متوجہ کر رہا ہے کہ اگر اکمال دین کی نسبت مرحلہ طے ہو جائے اور اس کے اندر یہ اتمام دین کا کام نہ ہو، سوال اگر ہم عبادتیں کر رہے ہیں، ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، ہم خمس دے رہے ہیں، ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں، ہم حج کر رہے ہیں، ہم زیارت پہ آ رہے ہیں، ہم صدقات و خیرات کر رہے ہیں، ہم صلہ رحمی کر رہے ہیں، ہم یہ سارے کام کر رہے ہیں، لیکن ان تمام کاموں کے اندر امام کا جو نقشہ ہے اس کی نسبت ہم فاصلے کے اوپر ہیں. امام جو ترجیحات معین کر رہا ہے فرما رہا ہے کہ اگر یہ کام ہوگا تو ان سارے کاموں کی اہمیت ہے. اگر ہم اس کی نسبت غافل ہیں، سوال غدیر ہماری فردی زندگی میں کہاں ہے؟ آیا جس طرح سے خود اصل دین کے بارے میں یہ بحث ہو رہی ہے کہ دین کے اندر روزہ، زکوٰۃ، خمس، یہ مختلف عبادات، ان تمام کے اندر اگر ان کی نسبت کے حوالے سے اس امامت کے مسئلے کو حل نہیں کیا جاتا تو یہاں پر دین کہ جس کے لیے رسول اللہ نے طائف میں پتھر کھائے
شیب ابی طالب کا وقت گزارا، ہجرت کی، ہجرت کے بعد احد و بدر کی سختیوں سے گزرے، اتنی مشکلات سے گزرے رسول اللہ۔ قرآن فرما رہا ہے کہ ان سارے کچھ کے باوجود اگر اس الہی نقشے کی تکمیل کے لیے آپ اس ولایت کے نظام کا اگر آپ تعارف نہیں کرواتے، آپ کی یہ ساری محنتیں رائے گاں۔ ابس جب ایک دین لانے والے کو اللہ تعالی دین کے اس مسئلے کی نسبت اس حد تک متوجہ کر رہا ہے اور اس کی تمام محنتوں کے بارے میں ایک اہم موڑ ہے۔ سوال کیا ہماری اپنی عملی زندگیاں، ہماری فردی زندگیاں، ہماری اجتماعی زندگیوں کے اندر غدیر کی نسبت یہی سوال ہے یا نہیں ہے؟ اگر ہمارے تمام اعمال کے اندر ہماری اخلاقیات، ہمارے احکام کی پیروی، ہمارے اعتقادات، ان تمام کی نسبت ولی اور ولی کے نقشے کے اعتبار سے فاصلے کے اوپر ہو تو آیا اتمام نعمت ہو گیا جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس کو ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ غدیر ہماری انفرادی زندگی کے اندر، غدیر ہماری عائلی زندگی کے اندر، اس پہلو سے میں گزارش کر رہا ہوں، اس پہلو سے دیکھیں۔ حق و باطل کی نبرد کے اندر اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو نقشہ ہے بشر کی سعادت کا، اب ذرا اس زاویے سے غدیر کو دیکھیں ہم اپنی زندگیوں کے اندر۔ سوال کیا فقط دینی تعلیمات پر عمل پیرا ہو جانا ہی انسان کو ولی تک لے کے جائے گا؟ تاریخ کے اندر ہمارے پاس ایسے عبرت آموز موڑ موجود ہیں کہ جو یہ بتاتے ہیں کہ خالی دینی مناسک اور دینی امور کے اوپر فقط کاربند ہونا انسان کو ولی تک نہیں پہنچاتا، جس کی مثال میں مسلسل ہر نشست میں تکرار کر رہا ہوں۔ آپ دیکھ لیں امام حسین علیہ السلام کا حج کو ترک کرنا، لیکن ایک بڑی تعداد حج کر رہی ہے، اور اس کے بعد تاریخ کے اندر مختلف عرصوں کو آپ دیکھ لیں۔ بس خالی دینی اعمال کی پیروی کرنا انسان کو نہیں ولی تک لے کے آتا ہے، بلکہ ولی کی نسبت خود کو دیکھنا پڑتا ہے۔ دیکھیں ولی کی نسبت ہمارے کندھوں پہ 3 ذمہ داریاں ہیں، غور کریں۔ غدیر کو ایک طرف آپ حق و باطل کی نبرد کے پیرائے میں دیکھیں، ایک طرف اللہ تعالیٰ کا جو نقشہ ہے کہ جو جامع نقشہ رسول اللہ کا جو لے کے آئے بعثت کے ذریعے سے، اور اس کے بعد اتمام کا مرحلہ آتا ہے، ختم نبوت کا جو مرحلہ آتا ہے، اور اس کے بعد جو یہ سلسلہ شروع ہو رہا ہے، اس کے اندر اگر ہم دیکھیں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس غدیر کے اعلان کے ذریعے سے ایک پورے نظام کا تعارف کروایا جس کو ہم نظام امامت کہتے ہیں، کہ اس نظام امامت کے اندر امام کی نسبت 3 بنیادی مرحلے ہیں جن کو ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ سب سے ابتدائی ترین مرحلہ امام کی نسبت تسلیم ہونا ہے، نقشہ امام کی نسبت تسلیم ہونا ہے، کیونکہ نقشہ امام انسان کی سعادت کے لیے وہی نقشہ ہے جو نقشہ انبیاء رہا ہے، کوئی الگ چیز نہیں ہے، اسی کی تکمیل ہے۔ ہماری یہاں پہ تین مرحلوں میں ہیں ہم۔ سب سے پہلا مرحلہ انسان کے سامنے، ایک امتی کے سامنے، ایک پیروکار کے سامنے تسلیم کا مرحلہ ہے، جس کو نہج البلاغہ میں امیر المومنین نے خود بیان فرمایا ہے۔ 3 مرحلوں کو بیان کیا نہج البلاغہ میں۔ یہ جو میں 3 مرحلے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، ان 3 مرحلوں کو امیر المومنین نے خود نہج البلاغہ میں اپنی نسبت بیان فرمایا ہے۔ بس پہلا مرحلہ تسلیم، اس کے بعد اگلا مرحلہ اطاعت ہے۔ تسلیم کے مرحلے میں انسان اس وادی میں آتا ہے کہ اس نقشہ امام کی نسبت مجھے یہ نقشہ ہے کہ جس کو مجھے پیروی کرنا ہے، یہ نقشہ ہے کہ جو خوب ہے، یہ نقشہ نہیں ہے جو شیطان کا دیا ہوا ہے۔ یہ بالکل بیسک ترین مرحلہ ہے، یعنی یہاں پہ آپ فقط اتنا قبول کرتے ہیں کہ ہاں نقشہ یہ ہے، یہ نہیں ہے۔ اس کے بعد اگلا مرحلہ اطاعت۔ اطاعت کے مرحلے میں ایک سٹیپ آپ اوپر آتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ فقط یہ نہیں کہتے کہ حق علی کے ساتھ ہے، یا علی حق کے اوپر ہیں، یا علی امام ہے، نہیں، بلکہ اب آپ یہ کرتے ہیں کہ فقط اس مرحلے تک نہیں آتے بلکہ ایک سٹیپ اوپر آتے ہیں، اور اب آپ اطاعت شروع کرتے ہیں۔ اس نقشے کے مختلف جو پہلو ہیں ان کی نسبت اپنے اندر احساس ذمہ داری کرتے ہیں۔ اس کے بعد تیسرا ایک مرحلہ ہے جس کو کہتے ہیں نصرت۔
مرحلہ نصرت امام کی نسبت، مرحلہ نصرت کے اندر کیا ہوتا ہے، اطاعت اور نصرت میں کیا فرق ہے، ان اصطلاحوں پہ غور کریں۔ اطاعت کے مرحلے میں ممکن ہے انسان کئی چیزوں میں جو اطاعت کر رہا ہے انسان اسی وقت اطاعت کرے جب اس کے سامنے صریح انداز میں، آشکارا انداز میں ایک حکم امام کا آ جائے، کیونکہ امام کے لشکر میں ہمارے پاس 3 کیٹیگری کے لوگ ہیں، غور کریں۔ امامت کے نقشے کے اندر انسان جو اس کی نسبت ایک جھکاؤ رکھتے ہیں ان کی 3 کیٹیگری ہیں۔ ایک کیٹیگری کے اندر وہ انسان موجود ہیں جو فقط مرحلہ تسلیم میں داخل ہوئے ہیں، مرحلہ اطاعت کی طرف نہیں آئے۔ دوسرا مرحلہ وہ ہے کہ جس میں انسان اطاعت کے مرحلے میں، یعنی اگر انہیں کچھ کہہ دو تو کرتے ہیں، لیکن اگر خود انہیں کچھ نہ کہو تو کچھ نہیں کرتے، انہیں کہتے ہیں مطیع معاشرہ۔ یہ امام کی نسبت مطیع معاشرہ ہے۔ لیکن ایک تیسرا رینک جو ہے امامت کے نقشے کے اندر امت نے جو کچھ کرنا ہے اس کا جو تیسرا مرحلہ ہے اس کو کہتے ہیں مرحلہ نصرت۔ مرحلہ نصرت میں کیا ہوتا ہے، مرحلہ نصرت کے اندر امتی پیروکار منتظر نہیں ہوتا کہ امام کی زبان سے کچھ نکلے، امام خود بول کے کچھ کہے، بلکہ اس مرحلے کے اندر انسان اس قدر امامت کے نقشے پہ مسلط ہوتا ہے، اس قدر امامت کے نقشے کو سمجھتا ہے کہ امام کی آرزوؤں تک کو بھی درک کر سکتا ہے اور اس کے مطابق حرکت کرتا ہے۔ اس کو کہنا نہیں پڑتا۔ اس کی سب سے واضح ترین مثال اگر ہم غدیر کی نسبت امیر المومنین کی حیات مبارکہ میں دیکھیں تو ہمارے پاس حضرت عمار یاسر ہیں، حضرت مالک اشتر ہیں۔ حضرت عمار یاسر، حضرت مالک اشتر، میثم تمار، یہ کون لوگ ہیں اس امامت کے نقشے کے اندر؟ یہ وہ نہیں ہیں کہ جن کے لیے امیر المومنین مسجد کوفہ میں خطبے دے، غور کریں، ان کو یہ خطبوں سے نہیں اٹھنے والے، ان کے لیے امیر المومنین کو لمبی لمبی تقریریں نہیں کرنی ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو امام کے پلکوں کی حرکت سے سمجھتے ہیں کہ اس وقت کس ڈائریکشن میں چلنا ہے، کرنا کیا ہے۔ ان کے لیے امیر المومنین کو زبان سے نہیں کہنا پڑتا۔ مرحلہ نصرت، آخر الزمان کے اندر امام عصر کو جن پیروکاروں کی ضرورت ہے وہ مرحلہ تسلیم میں نہیں ہے، وہ مرحلہ اطاعت میں نہیں ہے، فقط ان کو مرحلہ نصرت تک آنا ہے۔ یہ جو ناصر کا کلمہ ہے، یہ جو ناصر کا کلمہ دین کے اندر استعمال ہوا ہے، اب اس کی اس ڈیفینیشن کی طرف ہم آئیں۔ نصرت کے مرحلے کے اندر انسان کو اپنے ولی کی نسبت اس کے اشاروں پہ چلنا ہوتا ہے۔ کب اس کے اشاروں پہ چل سکے گا؟ جب اس ناصر کو اپنے امام کے نقشے کا پتہ ہوگا۔ یہ نہیں کہے گا کہ اگر مجھے یوں کرنا چاہیے تھا تو امام مجھے آ کے خود بتاتے، امام نے خود کہا ہوتا، امام نے خود درس دیا ہوتا، اگر امام زبان سے کہہ دے تو میں یہ کام کروں گا۔ غور کریں، جیسے آج ہماری دینداری ہے، آج ہماری کس طرح کی دینداری ہے؟ ہم ابھی چکر میں ہیں کہ امام زمانہ خواب میں آئیں اور خواب میں آ کے کہے کہ ابھی یہ کرو۔ ابھی ہم اس انتظار میں ہیں کہ رسول اللہ خواب میں آئے اور ہمیں کہیں کہ یہ کرنا ہے۔ یہ جو خوابوں والا دین ابھی ہمارے معاشرے میں رائج ہو رہا ہے، اور ہم پھر اس کے بعد پوچھتے بھی ہیں کہ جو ہے ہم نے یوں خواب دیکھا تو آپ بتائیں اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ یا کئی لوگ جو ابھی توہمات کے پیروکار ہیں وہ اسی انتظار میں کہتے ہیں خوب اگر جو ہے وہ فلاں چیز اتنی ٹھیک ہے اور درست ہے تو امام زمانہ آئیں اور ہماری رہنمائی کریں۔ اس معاشرے سے کیا توقع ہے آپ کی؟ ایسے پیروکار سے کیا توقع ہے؟ کل اس پہ اگر اللہ تعالیٰ، یہ کون لوگ ہوتے ہیں اس طرح کے؟ ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے انبیاء سے معجزے طلب کیے ہیں۔ غور کریں آپ، انبیاء سے معجزے کب طلب کیے گئے؟ امامت کی نسبت انسان کی جو اہم ذمہ داریاں ہیں، محاذ حق کے اوپر ایک ہے، اس طرف محاذ باطل میں بھی یہی کام ہے۔ غور کریں آپ، کیونکہ ہر دو طرف ولایت ہے۔ غور کریں، غدیر میں جس ولایت کی بات ہو رہی ہے یہ اسی ولایت کا تسلسل ہے جو ایک زمانے میں انبیاء کے پاس تھی، لیکن صاحب شریعت رہے ان میں سے اولی العزم انبیاء، کہ جس کا اکمال جو ہے وہ کہاں پہ ہو رہا ہے؟ رسول اللہ کے اوپر۔ اس کے بعد اب شریعت نہیں ہے، آگے نہیں،
شریعتیں یہیں تک آ کے ختم ہو گئی، یعنی کامل ہو گئی. اب اسی شریعت کو تا قیامت آگے چلنا ہے. یہاں پر دیکھیں میں ایک اور نقطے کی طرف اشارہ کروں جو ہمارے موضوع سے ایک حد تک مربوط ہے. دیکھیں دینی کام کیا ہوتا ہے، معاشرے کے اندر دینی کام کیا ہے، اربعین کے اندر ثقافتی فرہنگی کام کیا ہے، مجالس کے اندر دینی کام کیا ہے، دینی محافل میں دینی کام کیا ہے. یہ جو ہم کہتے ہیں دین کی ترویج، دین پھیلانا، لوگوں کو دیندار بنانا، لوگوں کو دین کی طرف لے کے آنا، یہاں پہ کیا کرنا ہے غور کریں. نمبر ایک، وہ افراد جو مرحلہ تسلیم تک نہیں آئے، اس ولایت کی نسبت سب سے پہلے زمینہ سازی کرنا، میدان فراہم کرنا کہ ان کو مقام تسلیم تک لے کے آؤ، اور اس کے بعد ان کو اس تسلیم کے مقام سے اطاعت تک لے کے آؤ، اور اطاعت سے لے کے آگے ان کو نصرت کے میدان تک لے کے آؤ. دینی کام یہ ہے. اب اس کا ایک فارمیٹ مجلس ہے، اس کا ایک فارمیٹ درس ہے، اور دوسرا جو اہم کام یہاں پہ کرنا ہے وہ کیا ہے کہ محاذ باطل کے اوپر شیطان کا جو نقشہ ہے، اس شیطان کے نقشے میں جو انسان اغوا ہو چکے ہیں، ان اغوا شدہ انسانوں کو یہاں سے لے کے آنا ہے محاذ حق کی طرف. کیسے؟ وہ افراد کہ جو لشکر شیطان کے اندر اس وقت نصرت کے مرحلے تک پہنچ چکے ہیں، ان کو ایک سٹیپ نیچے لے کے آؤ مقام اطاعت تک، اس سے پھر ایک سٹیپ نیچے کھینچ کے لے کے آؤ کدھر؟ مقام تسلیم تک، اور اس کے بعد ان کو وہاں تسلیم سے نکال کر حق کے محاذ کی طرف، تسلیم کی طرف لے کے آؤ. پورے کا پورا دینی کام یہ ہے. اصلاً دیکھیں یہ جو اہل بیت نے فرمایا ہمارے امر کا احیاء، کہ یہ جتنی بھی آپ مجالس اور محافل ہیں اور جو کچھ بھی آپ کرتے ہیں، اس کے اندر اگر ہم یہ نہیں کر پائے، غور کریں، اگر ایک جگہ مجلس منعقد ہوئی ہے اور مجلس منعقد ہونے کے نتیجے میں مخاطبین ایک مرحلہ اوپر نہیں آئے، اگر ایک درس کا اہتمام ہوتا ہے، اگر ایک دینی فعالیت کے نام پہ، ایک دینی موومنٹ کے نام پہ، ایک ایکٹیویٹی کے نام پہ کچھ بھی ہم کرتے ہیں، لیکن اس کے اندر امامت کی نسبت ان میں سے کسی ایک مرحلے کا ارتقا نہیں ہوتا، یہ عبث ہے، یہ فضول ہے، یہ بیکار ہے، یہ کچھ بھی ہو، اس کا کوئی بھی آپ نام رکھ لیں. لہذا امامت امت کی دوش کے اوپر ایک سنگین ذمہ داری ہے، کیونکہ یہ ایک امتحان کا اگلا مرحلہ ہے. لہذا ہم یہاں پر آپ دیکھیں کہ غدیر انبیاء کی تحریک کا تسلسل ہے، اور ہم یہیں پر اس تسلسل کو آپ دیکھیں کہ اس کے اندر وہی تین چیزیں ہیں ہمارے پاس. ایک طرف الہی نقشہ ہے، ایک طرف اس الہی نقشے کو بڑھانے والا ہادی اور امام ہے، اور ایک طرف جن کے اوپر یہ نقشہ عملی ہونا ہے، یا جن کے ذریعے سے یہ نقشہ عملی ہونا ہے، وہ امت ہے. اس امت کا امتحان ہے. ہم تاریخی اعتبار سے دیکھتے ہیں، الہی تاریخ کے اعتبار سے، کہ اسی اعلان غدیر کے 70 دن بعد، یعنی رحلت رسول اللہ کے اس وقت پر، ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اسلام کے ہی اندر دو پیرلل سسٹمز کا آغاز ہوتا ہے، ایک دوسرے پیرلل سسٹم کا آغاز ہوتا ہے اس کے ساتھ. ایک طرف ہمارے پاس غدیر کا سسٹم ہے کہ جس کے اندر الہی حاکمیت کے لیے نظام ولایت کا اعلان ہوتا ہے اور نظام امامت کا اعلان ہوتا ہے، اور اسی کے پیرلل سقیفے کا سسٹم ہے کہ جس کے اندر الہی حاکمیت کے بجائے بشر کی حاکمیت کا اعلان ہوتا ہے کہ اب انسان حکومت کرے گا. اب الہی نقشہ غائب. اسی لیے جب ہم الہی معیاروں سے کٹتے ہیں، بلندی سے کٹتے ہیں، اور پستی کا آغاز ہوتا ہے، اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ اسی بنیادی تقسیم جو رحلت رسول اللہ کے بعد ہمارے پاس جس کا آغاز ہوتا ہے کہ ایک طرف غدیر ہے اور ایک طرف سقیفہ. اب آپ اس کو دیکھیں یہاں پر ہمارے سامنے، ان دونوں کو غور کریں. ہم آئیں غدیر اور سقیفہ کو حق کو باطل کی اس پیراڈائم کے اندر. آپ دیکھیں یوں نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ نہیں سقیفہ درمیانی ایک حالت کا نام ہے، نہ درمیانی حالت کا نام نہیں ہے. ہمارے پاس دو ہی راستے ہیں، یا الہی تحریک جو انبیاء کی چل رہی تھی، اسی تحریک کو اس اعلان غدیر کے نتیجے میں اب آگے ولایت کے تسلسل میں لے کے چلنا ہے، یا اس کے مقابلے میں آپ کے پاس سقیفے کا وہ رستہ ہے اور اس کے نتیجے میں جو کچھ ہوا ہے. آج جو کچھ بھی بشر اور بالخصوص
اسلام کے اندر ہمارے پاس بدبختی موجود ہے، اس کی اگر جڑوں کو جا کے انسان خریدنا شروع کرے اور جا کے ڈھونڈے کہ یہ کہاں پہ وہ سقیفہ ہے۔ دیکھیں، ہم چاہتے ہیں آج معاشرے کے اندر اہل بیت کے معارف کی ترویج کریں، اور ہم چاہتے ہیں کہ انسانوں کو آگاہ کریں کہ اہل بیت علیہ السلام کی حیثیت اور مقام کیا ہے۔ تو مسئلہ کہاں سے حل ہوگا؟ میرا سوال، آیا مسئلہ اس سے حل ہوگا کہ اگلا بندہ ماتم کرنا شروع کر دے جیسے آج ہماری توقع ہے؟ ہاں، ماتم کرنا شروع کر دے، مثال کے طور پہ کنڈے کھانا شروع کر دے، دسترخوان امام حسن پہ آ کے بیٹھنا شروع کر دے، جیسے آج ہم سوچتے ہیں نا کہ یا مثلا ایام ازا آ گئے ہیں تو اس کو بھی ہم کالے کپڑے پہنا دیں، یہ بھی کالے کپڑے پہن کے آ جائے، یا اس طریقے کے جو اور ہمارے چند سمجھتے ہیں کہ اگر ہم یہ کام کر لیں تو شاید یہ بندہ اب جو ہے دین کے ولایت کے بڑا نزدیک ہو گیا۔ ولایت کے اگر نزدیک کرنا ہے تو سب سے پہلی جگہ جو اس فرد کے لیے کلیئر ہونا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اس کو کلیئر کریں کہ دیکھو سقیفے کا یہ جو تسلسل ہے اور آج جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں، یہ سقیفے کا نظام جو ہے در حقیقت الہی نظام کے مقابلے میں منصوبہ ہے۔ وہ جو قرآن کہہ رہا ہے نا کہ اب تمہیں کس سے گھبرانے کی ضرورت ہے، اب کہاں ڈرنا چاہیے، اب کہاں ڈرنا چاہیے؟ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشون، سورہ مائدہ آیت نمبر 3۔ اب نظام کفر مایوس ہو چکا ہے، لیکن مسئلہ کہاں آئے گا؟ اب اسلام کے اندر آئے گا۔ اب دشمن اپنی ساری انویسٹمنٹ اسلام کے اندر کرے گا، کیونکہ اسے پتا ہے، غور کریں، اسے پتا ہے کہ الہی نقشے کے اندر کیا موجود ہے، اسے پتا ہے کہ اس الہی نقشے کے لیے الہی تاریخ کے اندر کون سی ہستیاں رہی ہیں اور انہوں نے کیا کچھ کیا ہے۔ شیطان کو سب پتہ ہے، شیطان، مگر آپ مجھے بتائیں جو شیطان مختلف انبیاء کے عرصوں کے اندر سب کچھ آنکھوں سے دیکھتا آیا ہے، سوال کیا غدیر کے ٹائم پہ سکون سے بیٹھ جائے گا؟ اور غدیر کے بعد اگر وہ اپنے محاذ باطل کے اوپر محنتوں کو چند برابر نہیں کرتا تو اسے بھی نظر آ رہا ہے کہ آگے کیا ہونا ہے۔ اس لیے اب ساری انرجیاں کہاں پر فوکس ہو رہی ہیں کہ دین کو اندر سے کھوکھلا کرو، دین کی یہ روح لے لو۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ وہ رسول جس نے 23 سال تک جو محنتیں کی ہیں، ان محنتوں کو آپ دیکھیں، ادھر رسول اللہ کی آنکھ بند ہوتی ہے اور ادھر جناب سقیفے کا آغاز ہوتا ہے۔ سقیفہ سوچی سمجھی پلاننگ ہے، یوں نہیں ہے کہ چلتے میں 4 بندے بیٹھ گئے اور ایک ڈیسیژن لے لیا۔ کیونکہ دیکھو شیطان کو ہر زمانے کے اندر اپنے نقشے کو آگے بڑھانے کے لیے ایک میدان چاہیے، میدان چاہیے۔ ہم نے آ کے آج اگر کاش اس انداز میں ان مسائل کو بیان کیا ہوتا تو وہ جو مذہبی تنافر اور مذہبی تعصب کے جو مسائل آگے جا کے شروع ہوتے ہیں ان کی جڑیں یہاں سے کھوکھلی ہو جاتی ہیں۔ دیکھیں ہمارا مسئلہ آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کو اہل بیت کا گرویدہ کریں، الہی نقشے کی طرف لے کے آئیں، تو اصلی ترین ذمہ داری یہاں پہ ادا کرنے کی ہے کہ سقیفے کو فقط اس وقت کے ایک مسئلے کے طور پہ نہ کھولیں، سقیفے کو حق کو باطل کی نبرد کے تسلسل میں آ کے بیان کریں۔ غدیر کی جو یہ مناسبت ہے کہ جو فقط ایک دن نہیں ہے، ایک تاریخی موڑ ہے، غور کریں، غدیر اسلامی کیلنڈر کے اندر ایک دن کا نام نہیں ہے، غدیر دن کا نام نہیں ہے۔ آج دیکھیں دشمن نے چند کام کیے ہیں، ایک طرف تو ایک بڑی تعداد کو اصلا دور کر دیا، اور جو ماننے والے بھی ہیں اس مسئلے کو اور جو سمجھتے ہیں اس کی اہمیت کسی حد تک، ان کے نزدیک غدیر کو دن بنا دیا۔ اس لیے خوب غدیر کے بارے میں کب بحث کریں؟ سوال، غدیر کے بارے میں کب بحث کریں؟ 18 ذی الحج، یا بہت بھی ہو تو آپ رکھ لیں مثلا عشرہ غدیر مثال کے طور پر، کہ آپ شروع کریں 8 ذی الحج سے شروع کریں اور آگے آپ چند دن غدیر کے بارے میں کچھ نہ کچھ بیان کریں۔ دیکھیں ہم نے کیسے پارٹیشن کر لیا دین کی۔ غدیر کے جو انبیاء کی تحریک کا تسلسل ہے، اسلامی تاریخ کا ایک اہم فیصلہ ساز موڑ ہے، ہم اس کو لے آئے ایک دن کے اوپر، اور ظاہر ہے جب ایک دن ہے تو باقی دنوں سے فرق ہے، فقط اسی دن کے بارے میں ہم غور کریں گے، اسی دن میں اس کے بارے میں بات کریں گے۔
یہ جو نہایت اہم تاریخی جملہ ہے کہ اگر غدیر کی درست انداز میں شناخت ہو گئی ہوتی، اگر غدیر میں جس چیز کا اعلان ہوا ہے اگر واقعاً اس کا فہم معاشرے میں اس حد تک ہوتا تو کبھی بھی اگلے موڑ جو تاریخی موڑ ہے عاشورہ، کبھی بھی اس کی نوبت نہ آتی۔ عاشورہ میں جو کچھ ہوا ہے یہ در حقیقت نتیجہ ہے اس فراموشی کا جو غدیر کے بعد ان عرصوں میں انجام پایا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ اس غدیر کے مسئلے کی اہمیت کو روایت کے اندر اس انداز میں بیان کیا گیا ہے کہ سید ابن طاؤس کی ایک کتاب ہے اقبال الاعمال کے نام پر، اس میں یہ روایت سید ابن طاؤس لے کے آتے ہیں کہ مثل المؤمنین فی قبولہم بلاء امیر المؤمنین علیہ السلام فی یوم غدیر خم کمثل الملائکۃ فی سجودہم لآدم۔ یہاں پہ آپ دیکھیں روایت کے اندر معصوم فرما رہے ہیں کہ مومنین کا امیر المومنین کی ولایت کو غدیر کے دن قبول کرنا یہ ایسے ہی الہی تاریخ کے اندر اہم ہے جیسے ملائکہ کا حضرت آدم کے سامنے سجدہ کرنا۔ ظاہر ہے یہاں سے ایک فیصلہ ہونا ہے، یہاں سے فیصلہ ہونا ہے۔ یہ خالص کرنے کا ایک مرحلہ ہے غدیر، ایسے ہی جیسے اللہ کی عبادت اور اللہ کے سامنے اطاعت کے جو مختلف عرصوں میں شیطان کرتا آیا۔ آپ دیکھیں شیطان کا امتحان اللہ نے کہاں جا کے لیا، جب قرآن کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو، اسجدوا لآدم۔ یہاں پر جو آدم کے سجدے کا مرحلہ ہے یہ مرحلہ در حقیقت اللہ کی اسی سنت محوزت خالص کرنے کا مرحلہ ہے کہ دعووں سے کام نہیں چلے گا، آؤ ذرا امتحان دو۔ جیسے حضرت آدم کے سامنے ملائکہ کا سجدہ اللہ کی عبودیت کا امتحان ہے، ملائکہ کی نسبت اور شیطان کی نسبت، یعنی ان دونوں کا امتحان ہے، اسی طرح سے غدیر مدعیان اسلام کا امتحان ہے۔ کہاں ہو تم اس کی نسبت؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہاں پر تم بھی بخن بخن لک ابن ابی طالب کہہ کے سائڈ پہ ہو جاؤ، یا یہاں پر تم بھی آ کے یہاں پر ولایت کو دوستی محبت اور اسی معنی میں لے کے فقط عقیدتوں کا اظہار کرو، نہ امام کے نقشے میں آؤ۔ اسی لیے آپ دیکھیں اس روایت کے اندر کس قدر اہمیت ہے اس مسئلہ غدیر کی، کہ جس طرح سے حضرت آدم کی نسبت جو اللہ نے فرشتوں کا اور شیطان کا امتحان لیا ہے، اسی طریقے سے غدیر امتحان ہے مدعیان دین کا، کہ جو اسلام کی بات کرتے ہیں، اسلامی تعلیمات کی بات کرتے ہیں، اسلام کی پیروی کی بات کرتے ہیں، ان کا امتحان ہے۔ دیکھیں غدیر کا مسئلہ اتنا اہم ہے، اگر ہم اس کو تاریخی تناظر میں دیکھیں کہ جب رسول اللہ کی آنکھ بند ہوتی ہے اور اس طرف ہم دیکھتے ہیں کہ محاذ حق کے اوپر ہمارے پاس ایک امام موجود ہے اور اس کی نصرت کرنے والی ایک ہستی موجود ہے، جناب زہرا سلام اللہ علیہ۔ ہم نے جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے مصائب کو جس انداز میں پیش کیا ہے اس کے اندر تو یہ پہلو ہے ہی فراموش شدہ کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا سب سے پہلا درد جس چیز کے اوپر ہے وہ فقط رسول اللہ کی رحلت نہیں ہے۔ جناب ام سلمہ سے ایک روایت ہے کہ جس میں حضرت زہرا سے جب سوال کیا جاتا ہے کہ آپ کو کس چیز کی تکلیف ہو رہی ہے، کیا ہو رہا ہے، تو یہاں پر بی بی فرماتی فَأَنَا بَيْنَ جَهْدٍ وَكَرْبٍ فَأَنَا بَيْنَ جَهْدٍ وَكَرْبٍ بَيْنَمَا فُقِدَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وآلہ وظلم الوصی۔ فرماتی ہیں کہ میں اس وقت دو دکھوں کے اندر گرفتار ہوں، میرے دو بڑے درد ہیں، جناب سیدہ کے دو بڑے درد ہیں۔ رسول اللہ کی رحلت کی بات کر رہا ہوں، رحلت کے بعد ایک طرف فرما رہی ہیں کہ جو رسول اللہ کا فقدان ہے، نہ فقط باپ ہونے کے ناطے، باپ ہونے کے ناطے اپنی جگہ وہ ایک انسانی رتبہ اور ایک مقام جو بیٹی اور باپ کا تعلق ہے، لیکن اس سے بالاتر نبوت
کہ جو در حقیقت زمین اور آسمان کے درمیان رابطہ تھا وحی کا، اس کا جو اب سلسلہ ختم ہوا ہے، اور رسول اللہ نے جو آنکھ بند کی ہے، فرمایا ایک طرف میرا درد یہ ہے، میرا کرب یہ ہے، اور دوسری طرف کیا ہے، وَالظُّلْمَ الْوَسِيعِ، اور رسول اللہ نے جس وسیع کی ولایت کا اعلان کیا تھا اس کی محجوریت ہے، اس کی نسبت امت کی فراموشی ہے، اس کی نسبت امت کا ظالم قرار پانا ہے۔ فرمایا یہ دو اصلی چیزیں جو میرے درد ہیں۔ اس لیے آپ دیکھیں تاریخی اعتبار سے کہ رسول اللہ کی رحلت کے بعد حالت یہ ہو جاتی ہے کہ امیر المومنین مختلف ایام کے اندر جناب حضرت زہرا کو امام حسن اور امام حسین کے ساتھ سواری پہ سوار کرتے تھے، اور بی بی مختلف انہی اصحاب کے دروازوں پہ جاتی تھی جو واقع غدیر کے وقت موجود تھے، اور کہتی تھی کہ مگر تمہیں نظر نہیں آ رہا کہ رسول نے وہاں پہ کیا اہتمام کیا تھا اور کیا کہا تھا۔ دیکھیں مسئلہ ولایت یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ بی بی ایک طرف دیکھ رہی ہیں کہ امام بمانا میرے شوہر کے ہیں، بی بی شوہر کی طرف توجہ دلانے کے لیے نہیں اتنی زحمتیں کر رہی، امام کی طرف توجہ دلانے کے لیے زحمت کر رہی ہیں۔ یہاں پر حضرت زہرا امیر المومنین کی بیوی ہونے کے ناطے نہیں جا کے دروازے کھٹکھٹا رہی، بلکہ امام کی نسبت معموم ہونے کے اعتبار سے بیوی جا رہی ہیں۔ اب آپ اس کے بعد آئیں یعنی اب یہ مرحلہ، اور اس کے بعد آپ آئیں بی بی کے اوپر دروازہ گرنا، اور اس کے بعد حضرت محسن کا شہید ہونا، اور اس کے بعد جو بی بی کے مرحلے ہیں۔ اور آپ دیکھیں وہ جو خطبہ ہے مشہور بی بی کا، انہی اہل ثقیفہ کے سامنے بی بی جو مسجد نبوی میں آ کے خطبہ دیتی ہیں، وہاں پہ کیا بیان فرماتی ہیں امامت کے بارے میں؟ اگر دیکھیں انہیں بھی پتا تھا، دیکھیں اہل ثقیفہ کو بھی پتا ہے کہ بی بی کا اس وقت درد کیا ہے۔ مسئلہ وراثت بمانا زمین نہیں تھا فقط، جب بی بی آ کے روح دین کو بیان کر رہی ہے، دین کے احکام کا فلسفہ بیان کر رہی ہے، یعنی در حقیقت دین کے فکری نظام کو پیش کر رہی ہیں، پیش کرتے کرتے جب اسی خطبے کے اندر بی بی امامت کے اوپر آتی ہیں تو کیا بیان فرماتی ہیں کہ امامت کو اللہ تعالیٰ نے امت کے لیے نظام قرار دیا ہے۔ یہاں مسئلہ فقط ولایت بمانا دوستی نہیں ہے، الہی نقشے کی تکمیل امام کے ذریعے سے ہونی ہے۔ لہٰذا آپ دیکھیں کن سختیوں سے گزرنا پڑا۔ ثقیفہ کے اس بحران کے نتیجے میں اسلامی معاشرہ استقامت نہیں دکھا سکا، اور اس استقامت نہ دکھانے کے نتیجے میں امیر المومنین 25 سال تک محجور ہیں، کہ جس محجوریت کی بڑی جھلک آج کے زمانے میں غیبت کبریٰ ہے۔ آج کے زمانے میں غیبت کبریٰ مگر آج محجوریت کی حالت میں نہیں ہے۔ ابھی آپ دیکھ لیں خود کتنا اس وقت امامت کے ان پہلوؤں کو کھولا جا رہا ہے، کتنا اس وقت امامت کی نسبت جو ہماری ذمہ داریاں کندھوں پہ آتی ہیں اس کی نسبت کچھ بیان ہو رہا ہو۔ جب بھی یہ مناسبتیں آتی ہیں تو ہم اسی طریقے سے دن بنا کے، اسلامی کیلنڈر کا ایک دن بنا کے اس کو ہم گزر جاتے ہیں۔ بی بی دیکھیں، بی بی در حقیقت دیکھیں، بی بی بعنوان ایک امام کے معموم ہونے کے ہمارے لیے بھی اسوہ ہیں۔ غور کریں، امام کے معموم ہونے کے، دیکھیں وہ جو میں نے عرض کیا نا کہ امامت کو تسلیم کے مرحلے پہ لوگ نہیں چاہیے، امامت کو فقط مطیع نہیں چاہیے، امام کو ناصر چاہیے، امامت کو نصرت کے میدان کے لوگ چاہیے۔ سوال ہے میرا سب سے سوال ہے، یہ بتائیں کہ بہت سارے اقدامات جو حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے کیے، آیا ان تمام اقدامات کے اندر امیر المومنین نے انہیں کہا کہ جا کے یہ کریں آپ؟ یہ پہلو شکستہ ہونا، خالی مسئلہ تو یہ نہیں تھا کہ یہ گھر میں داخل ہوں، مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ امامت کی نسبت ایک سیسا پلائی دیوار بن کے کھڑا ہونا ہے۔ ناصر ہے، بی بی ناصرہ ہے یہاں پر، یہاں بی بی بیوی نہیں ہے امیر المومنین کی، یہاں پر بی بی امیر المومنین کی عام شیعہ نہیں ہے، یہاں ناصرہ ولایت بن کے کھڑا ہونا ہے۔ امام نے کہا تھا کہ جائیں اور جا کے مسجد نبوی میں اہل ثقیفہ کو جا کے خطبہ دیں اور اس حقیقت کو آشکار کریں۔ امیر المومنین نے جا کے زبان سے کہا تھا۔ آج کیوں ہم دیکھ رہے ہیں کہ معاشرے کے اندر ولایت محجور ہے؟ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ امامت کا یہ تعارف کروایا نہیں گیا۔
امامت کب معاشرے کے اندر نافذ ہوگی؟ یہیں سے ہم ایک اہم سوال کا جواب ڈھونڈ سکتے ہیں۔ امامت کب معاشرے میں نافذ ہوگی؟ اس وقت جب امامت کو کورل ٹیم کے اندر جو 313 ملنے ہیں وہ مقام نصرت کے لوگ ہیں، نہ مقام اطاعت کے لوگ یا مقام تسلیم۔ اس وقت یہ نہیں ہے اس سطح پہ۔ یہاں پر ہم آخر میں امیر المومنین کا نہج البلاغہ میں خطبہ ہے 214 نمبر، گزارش کروں گا بعد میں آپ برادران خاران اس کو جائیں مطالعہ کریں کہ امام نے امامت اور امت کے رابطے کو نہایت جامع انداز میں اس خطبے کے اندر بیان فرمایا ہے کہ ایک حاکم، ظاہر ہے اس سے مراد امام، ایک حاکم کی کیا ذمہ داریاں ہیں اور اس کی نسبت جو اس کی رعیت ہے، یعنی جو اس کے مأمومین ہیں، جو اس کے پیروکار ہیں، ان کی کیا ذمہ داری ہے۔ کافی مفصل ہے، میں اس میں سے وہ پہلو جو ابھی پیش نظر ہے یہاں عرض کروں۔ امام فرماتے ہیں وَأَعْظَمُ مَفْتَرَزَ سُبْحَانَهُ مِن تِلْكَ الْحُقُوقِ، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو مختلف قسم کی ذمہ داریاں قرار دی ہیں انسانوں کے اوپر، کہ جو ایک کا حق ہے دوسرے کے اوپر وہ فرض ہے، یہ جو حق اور فرض کا جو رابطہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی نسبت قرار دیا ہے، فرماتے ہیں یہاں پر سب سے بڑا حق جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے کندھوں پہ قرار دیا ہے وہ کیا ہے؟ حق الوالی علی الرعیہ، وہ ایک حاکم کا اپنی رعیت کے اوپر حق ہے، ایک امام کا اپنی امت کے اوپر حق ہے ایک طرف، اور دوسری طرف فرمایا وحق الرعیت علی الوالی، یہ دونوں طرف کے رابطہ ہے۔ ایک طرف اللہ تعالیٰ نے، یعنی اگر ہم دیکھیں نا حقوق کو قرار دیں، مثلا آپ کہتے ہیں باپ، مثلا والدین اور اولاد، یہ جو ایک طرح کا رابطہ ہے، یا مثال کے طور پہ آپ باقی رابطوں کو آپ ایسے کشف کریں، مثلا میاں اور بیوی کے درمیان جو حق اور فرض کا تعلق ہے، ایسے ہی آپ آ جائیں مختلف کی نسبت صلہ ارحام کے اندر جو ہمارے یہ ذمہ داریاں بنتی ہیں، ہمسایوں کی نسبت جو بنتی ہیں، اور باقی جو مختلف نسبتیں ہیں ہماری، ان میں سب سے اعلیٰ اور اعظم اور بڑی سطح پہ جو ذمہ داریاں بنتی ہیں، ایجاد ہوتی ہیں، حق اور فرض کا یہ تعلق ایجاد ہوتا ہے، وہ کون سی جگہ ہے؟ امام اور امت کے درمیان تعلق، حق الوالی علی الرعیہ، امام کا حق، ولی کا حق رعیت کے اوپر، امت کے اوپر، اور اسی طریقے سے امت کے جو حقوق ہیں ولی کے اوپر، کہ جن کو ولی نے انجام دینا ہے اس کے اوپر فرض ہیں۔ یہ دو طرح کے تعلقات جو ہیں یہ سب سے بڑی سطح کے تعلقات ہیں فرض اور حق کے درمیان۔ فرماتے ہیں کہ فریضۃ فرضها اللہ سبحانہ لکل علی کل، کہ اللہ تعالیٰ نے اس فریضے کو، اس نظام فریضہ کو قرار دیا سب کے اوپر ایک دوسرے کی نسبت، اور اس کے بعد فرماتے ہیں فَجَعَلَهَا نِظَامًا لِأُلْفَتِهِمْ، یہ جو اللہ تعالیٰ نے تعلق کو قرار دیا دونوں کے درمیان، یہ ان کے درمیان نظام الفت کو ایجاد کرے گا۔ وَعِزًّا لِدِينِهِمْ، اگر ہم چاہتے ہیں کہ دین عزیز ہو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ دین کا تمسخر نہ اڑایا جائے، تو یہ اس وقت ہو سکتا ہے کہ جب امامت کے اندر امام اور امت کا جو رابطہ ہے حق اور فرض کا، یہ آپس میں اپنی ذمہ داریاں ادا کریں، اس وقت دین عزیز ہوگا۔ اور فرماتے ہیں فَلَيْسَتْ تَصْلَحُ الرَّعِيَّةُ إِلَّا بِصَلَاحِ الْوُلَاةِ، اگر ہم چاہتے ہیں کہ معاشروں کے اندر رعیت کی اصلاح ہو، ایک معاشرے کے اندر قوم کی اصلاح ہو، تو اس کا ایک بڑا حصہ قیادت کے اندر ہے، کہ یہ قائد کس طرح کا ہے، یہ رہنما کس طرح کا ہے، یہ رہبر کس طرح سے ہے۔ وَلَا تَصْلَحُ الْوُلَاةُ إِلَّا بِاسْتِقَامَةِ الرَّعِيَّةِ، اور حاکم بھی اس وقت ایک ولایت کو عملی کر سکتا ہے جب اس کی رعیت، جب اس کے پیروکاروں کے اندر مختلف امتحانوں کے اندر استقامت دینے کی صلاحیت موجود ہو۔ اگر یہ رعیت استقامت نہیں دکھاتی، کبھی بھی امام اپنی ولایت کا نفاذ نہیں کر سکتا۔ اور اسی طریقے سے اس کے اندر اگلے کافی سارے جملے جو میں عرض کروں گا بعد میں جائیں، اور اس نہج البلاغہ کا جو خطبہ ہے 214 نمبر،
इस खुतबे को आप पढ़ें और उधर मसला गदीर को आप देखें, उधर इलाही तारीख और इस्लामी तारीख के इस अहम मोड़ को आप देखें, तो आपके सामने ये राबता मजीद अहसन अंदाज में वाज़े होगा कि गदीर एक वाकया बई माना कि एक इस्लामी कैलेंडर का एक दिन है, ऐसा नहीं है, बल्कि गदीर इलाही तहरीक जो अंबिया के जरिए से चली थी उसका तसलसल है, जहां से अब तहरीक अंबिया ने तहरीक इमामत में बदलना है और ये आगे सिलसिला चलना है। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें गदीर की निस्बत ये हकीकी मार्फत अता फरमाए, विलायत की निस्बत जो हमारी असली जिम्मेदारी है नुसरत, उसके लिए अपने आप को तैयार करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।